بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ دعا ہی عبادت ہے۔ جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس سے ناخوش ہوتا ہے۔ تمہارے رب بڑا ہی حیا و کرم والا ہے۔ جب کوئی بندہ دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے اور مانگتا ہے تو اس کو خالی ہاتھ واپس کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم ایسے ہو جاؤ کہ تمہارے غم بڑھ جائے اور تم ان غموں کو ختم کرنا چاہو تو مجھ پر درود پڑھو۔ یہ تمہاری غموں کو ختم کرنے کے ساتھ ساتھ تمہارے گناہوں کو بھی مٹا دے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، جس نے میری ایک حدیث سنی اور دوسروں تک پہنچائی، قیامت کے روز اس کے لیے میری شفاعت واجب ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب میرا بندہ مجھ سے ملنے کو پسند کرتا ہے تو میں بھی اس کو ملنے کو پسند کرتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم اللہ پر بھروسہ کرتے جیسا بھروسہ کرنے کا حق ہے تو تمہیں اس طرح رزق دیا جاتا ہے جس طرح پرندوں کو دیا جاتا ہے۔ وہ صبح بھوکے نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر واپس آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی شخص اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہے تو اسے اجازت لے لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کے ناک خاک آلودہ ہو، اس شخص کی ناک خاک آلودہ ہو، پھر اس شخص کی ناک خاک آلودہ ہو۔ سوال ہوا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کون شخص ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے والدین کو یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہو سکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رب کی رضا والد کی رضا میں ہے اور رب کا غصہ والد کے غصے میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے والدین کی فرمان برداری کرو، تمہاری اولاد تمہاری فرمان برداری کرے گی۔ سورہ نور ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اللہ کی محبت کے بغیر تم زندہ نہیں رہ سکتے۔ اللہ کا حکم سنو، اللہ سے ہدایت مانگو۔ اگر تم اللہ کی نافرمانی کرو گے تو اس کا عذاب سخت ہوگا۔